آج ہم بچوں کے سر پر نکلنے والی پھنسیاں پھوڑے ان کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ برسات کا موسم شروع ہوتے ہی جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کے سروں پر، ان کے سر پر، چہرے پر، جسم پر پھنسیاں نکل آتی ہیں، اور یہ پھنسیاں ایسی ہوتی ہیں، یہ پھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بھی دوا سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ہائی کلاس سے ہائی کلاس اینٹی بایوٹک، ٹیبلٹ، انجیکشن، سیرپ، مرہم اور اینٹی الرجک مرہم استعمال کروا دی جاتی ہیں، لیکن یہ پھنسیاں، یہ پھوڑے ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھیچی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت کھیچی، اور موضوع ہے ہمارا بچوں کے سر میں نکلنے والی پھنسیوں کا طبی علاج۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو، اس وقت وطن عزیز پاکستان میں مونسون کی بارشوں نے، برساتی بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور ہمارے جو بھائی اس مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی غائب سے مدد فرمائے۔ دوستو، جب برسات کا موسم شروع ہوتا ہے تو ہر طرف جل تھل ہو جاتی ہے، پانی ہی پانی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فضا کی جو ہوا ہے وہ بھی رطوبتی ہو جاتی ہے، نمناک ہو جاتی ہے۔ اب جو بچے ہیں ان کا ذاتی مزاج بھی اعصابی ہوتا ہے، رطوبتی ہوتا ہے، بلغمی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے اور حرارت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے جو فاسد مادے ہیں وہ اخراج نہیں پاتے، وہ پختہ نہیں ہوتے، وہ جسم سے نکلتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے طبیعت مدبرہ بدن ان کو پھنسیوں کی شکل میں ایک مقام پر روک دیتی ہے، تاکہ یہ پھنسیاں، یہ پھوڑے، یہ مواد پورے جسم میں پھیل کر خون کو آلودہ نہ کر دے اور جسم کو فنا نہ کر دے۔ تو وہ فاسد مادہ جو ہے پھنسیوں کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے، اور یہ پھنسیاں جو ہے اس لیے جب تک فاسد مادہ خارج نہیں ہوتا تو یہ ختم ہونے کی نام ہی نہیں لیتے۔ یہ اس کے اسباب ہو گئے۔ تو علامات بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسی پھنسیاں نکلتی ہیں سر کے اوپر جو کہ رطوبتی ہوتی ہیں، پانی والی ہوتی ہیں، اور یہ پانی آگے تندرست جلد پر لگتا ہے تو وہاں پہ بھی پھنسی ہو جاتی ہے، پھوڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کو بخار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، پیشاب اس کو زیادہ آتا ہے اور قبض رہتی ہے، تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اصول علاج کی طرف کہ اس کے اصول علاج میں آپ نے دو چیزیں لینی ہیں۔ آپ نے آملہ لینا ہے اور اس کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لینا ہے، اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے گندھک آملہ سار، اس کو بھی انتہائی باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے برابر وزن لینا ہے اور انتہائی باریک پاؤڈر کر کے رکھ لینا ہے۔ تو 2 سال سے 5 سال تک کے بچے کو 1 سے 2 رتی تک یہ دوا آپ نے دینی ہے پانی کے ساتھ۔ جو 5 سے 10 سال کے بچے ہیں ان کو آپ نے 3 رتی کی مقدار میں یہ دوا پانی کے ساتھ دینی ہے۔ کچھ عرصہ دیں گے، 10-15 دن، تو انشاءاللہ یہ پھوڑے پھنسیاں دور ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اسی پاؤڈر کو جو کہ آپ نے بچے کو کھانے کے لیے دینا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو کپڑ شان کر لیں، یعنی انتہائی باریک کر لیں، کھانے والے پاؤڈر سے بھی باریک کر لیں۔ یہ 1 تولہ ہونا چاہیے جو یہ پاؤڈر آملہ اور گندھک آملہ سار کا آپ کپڑ شان کریں گے، 1 تولہ یہ دوا ہونی چاہیے، اور 9 تولہ سادہ ویزلین ہونی چاہیے۔ سادہ ویزلین کو ہلکا سا پگھلا لیں آگ پہ، اور یہ پاؤڈر شامل کر کے مرہم بنا کے رکھ لیں، تو ان پھنسیوں پر جو ہے یہ مرہم لگایا کریں، اور یہ دوا ان کو جو پاؤڈر پہلے بتایا ہے آپ کو وہ کھلائیں بھی صحیح، 1 سے 2 رتی، 2 سے 3 رتی تک، اور اسی دوا کا جو ہے صفوف ویزلین میں ملا کر مرہم بھی بنا لیں اور وہ بھی استعمال کروائیں، تو یہ پھوڑے پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں، جلد صاف ہو جاتی ہے، اور بچے میں موجود ساری علامات دور ہو جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، خود بھی سنیں اور آگے بھی فارورڈ کریں، تاکہ مصیبت کی اس گھڑی میں سیلاب اور بارشوں میں پھنسے ہوئے لوگ اس نسخے سے